بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بسملہ کے متعلق دوسرا سبق ہے۔ اس سبق میں یہ بیان ہوگا کہ بسملہ کس کس جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ دوستو، محل بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں ہے، چاہے ابتدا سورت سے ہو یا ابتدا درمیانے سورت سے ہو۔ اگر قرات کی ابتدا سورت کے شروع سے ہو، اس میں بالاتفاق تمام قراء بسملہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک سورت ختم کر کے وقف کرنے کے بعد یعنی رکنے کے بعد دوسری سورت شروع کرے، اس میں بھی بالاتفاق تمام قراء بسملہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم ختم کر کے یعنی قرآن کریم مکمل کر کے سورہ فاتحہ سے شروع کرے تو تمام قراء کرام متفق ہیں بسملہ پڑھنے کے باب میں۔ اسی طرح ایک سورت ختم کر کے اوپر والی سورت شروع کرے، مطلب کہ جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پیچھے والی سورت سے پڑھنا شروع کریں۔ مثال کے طور پر ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص پوری ہونے کے بعد اب ہم سورہ لہب سے شروع کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ ایک سورت ختم کر کے اوپر والی سورت شروع کرے، اس میں بھی بالاتفاق تمام قراء کرام بسملہ پڑھتے ہیں۔ یہ چار جگہ ایسی ہیں جہاں بالاتفاق تمام حضرات تمام قراء کرام بسملہ پڑھتے ہیں۔ البتہ ایک سورت ختم کر کے وقف کیے بغیر رکے بغیر، چاہے مرتب ہو یا غیر مرتب، قاری اگر دوسری سورت شروع کرے تو اس میں بسملہ پڑھنے کے باب میں اختلاف ہے۔ اس کو اصطلاح قراء میں بسملہ بین السورتین کہتے ہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ قراء عشرہ میں سے قالون، اصبہانی، مکی، عاصم، کسائی اور ابو جعفر رحمہم اللہ کے لیے بسملہ ہے۔ اس کو اصطلاح قراء میں بسملتین کہتے ہیں۔ اور الزرق کے لیے شاطبیہ اور طیبہ دونوں طرق سے، اور ابو عمر بصری شامی اور یعقوب کے لیے صرف طیبہ کے طریق سے بسملہ سکتہ اور وصل تینوں وجہیں جائز ہیں۔ امام حمزہ کے لیے بسملہ کے بغیر صرف وصل ہے، اور امام خلف کے لیے درہ اور طیبہ کے طریق سے وصل اور طیبہ کے طریق سے صرف سکتہ ہے۔ الحمدللہ بسملہ کا باب مکمل ہوا۔
اس کے بعد بیان کرنا تھا فصل اور وصل، لیکن یہ بحث کافی پیچیدہ ہے، اس کے لیے بورڈ کا استعمال کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے متعلق مناسب وقت دیکھ کر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اگلے سبق سے مخارج کا بیان شروع ہوگا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔